میرے اور تمہارے سچے رسول فرماتے ہیں ایک بندہ ہوتا ہے جو پوری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، صرف 2 قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مگر تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے اور 2 قدم کا فاصلہ صرف رہ جاتا ہے جنت میں جانے سے، اور اس کی زندگی کا 1 دن بچتا ہے اور 1 ہی دن میں اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اور پھر وہ جہنمیوں والا کام کرتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو پوری زندگی جہنمیوں والا کام کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف 2 قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اللہ اکبر، اور اچانک اس کی زندگی بدل جاتی ہے اور وہ جنتیوں والا کام کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ ہمیں تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ ابھی ہمارے حسان بھائی، ہمارے ناظم بہت اچھی نظامت کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں بشارت دی، سنی جنتی بھائیوں، میرا دل خوش ہو گیا لیکن اندر سے دل کٹ گیا، اللہ اکبر۔ یقیناً اللہ ان کے جملے ہمارے لیے دعا بنا دے، ان کے حسن زن کی لاج رکھے، مگر ہمیں نہیں پتا ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا بتاؤ تو صحیح، جب اللہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈالے گا نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں، نبی کی بیوی کو جہنم میں ڈالے گا لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں، اور کتے کو بھی اللہ جنت میں ڈالے گا اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں۔ ذرا غور تو کرو، نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا اور کتا جنت میں جا رہا ہوگا، ذرا غور تو کیجئے ہم کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں ہاں، موبائل ہمارے ہاتھوں کی زینت ہے، جرائم ہماری پہچان ہے، گناہ ہماری پہچان ہے، کسی کو کوئی خیال ہی نہیں، سب یہ سوچ رہے ہیں ارے مولانا اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ تو ہمیں جنت عطا کرے گا۔ میرے بھائی، اللہ رحیم و کریم ہے، کیا یہ بات نبیوں کو نہیں پتا تھی؟ یہ بات صحابہ کو نہیں پتا تھی؟ یہ بات ولیوں کو نہیں پتا تھی؟ اللہ اکبر، وہ صحابہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ روتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا اللہ اکبر، کہتے کاش میں دن کا ہوتا، کاش میں دن کا ہوتا اور مجھے جلا دیا جاتا اور میرا قصہ ختم ہو جاتا تاکہ جہنم کی آگ سے میں بچ جاتا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے کاش میں اپنے گھر والوں کا مینڈا ہوتا تاکہ مجھے ذبح کر کے لوگ کھا جاتے اور قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ مجھے بتائیے جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی ہے ان کا یہ حال ہے۔ کسی نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا امیر المومنین، رسول اللہ نے تو آپ کو جنتی کہا ہے، پھر آپ اتنا راتوں کو روتے کیوں؟ حضرت فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ ان کے چہرے پر، گالوں پر رونے کی وجہ سے آنسوؤں کی لکیریں پڑ گئی تھی، نشان پڑ گیا تھا۔ دھیان سے سننا، کتنا بڑا پیر ملا تھا فاروق اعظم کو، اور فاروق اعظم بھی کوئی معمولی پیر نہیں تھے، جن کا ذکر توریت میں، جن کا ذکر انجیل میں، جن کا ذکر زبور میں، جن کا ذکر قرآن میں، قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں سیدنا فاروق اعظم کی رائے کی تائید میں نازل ہوئی۔ سیدنا فاروق اعظم کو حضور نے نام لے کے کہا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے، پھر بھی وہ راتوں کو اللہ کے خوف سے روتے تھے، دن کو اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ اتنا روتے کیوں ہے جبکہ رسول اللہ نے آپ کو جنتی کہا، حضور نے جنتی کہا ہے، حضور نے جنتی کہا ہے، جلسے کے ناظم نے، مقرر نے، پیر صاحب نے نہیں، حضور نے جنتی کہا۔ جس کو حضور جنتی کہہ دے میرا ایمان ہے، پھر جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے اس کا جنتی ہونا یقینی، کیونکہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سنا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت میں لاکھوں سنا۔ آپ کو جب رسول اللہ نے جنتی کہا تو آپ اتنا روتے کیوں ہے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں حضور نے کہا کہ تو جنت میں جائے گا، یہ تھوڑی کہا کہ جہنم میں ڈالے بغیر جنت میں جائے گا۔ توجہ تو کریں اللہ ہو،
غور کیجیے، آقا نے کہا جنت میں جائے گا تو میں جنت میں تو ضرور جاؤں گا، لیکن اللہ جہنم کے بغیر جنت میں ڈال دے گا یہ تو نہیں کہا نا مجھے۔ اگر اللہ نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے جہنم کے اندر ڈال دیا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے جن کی نشانی قرآن بیان کرتا ہے، تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھو گے، وہ رو رہے ہیں اللہ کے خوف سے، اور جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے وہ جنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے اسکول کے بچے اسکول کی چھٹی ہونے سے بھاگتے ہیں، جو 2 رکعت پڑھ کے بھاگتے ہیں وہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہیں، جو کھڑے ہو کے استنجا کرتے ہیں، جنہیں استنجا کے بعد پانی لینے کی بھی توفیق نہیں، جنہیں بیٹھ کر استنجا کرنے کی بھی توفیق نہیں، وہ جنت کے ٹھیکیدار بن بیٹھے ہیں۔ اللہ کے بندو اپنے آپ پہ رحم کرو، اپنے حال پہ رحم کرو، ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ آپ تو آپ، اللہ اکبر، فاروق اعظم تو فاروق اعظم ہے۔ انبیاء اللہ کے خوف سے ہوتے تھے، انبیاء روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، بڑا نام ہے یحییٰ، نبی کے بیٹے خود بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں سید کہا، اور فرمائے قرآن میں اللہ جس کو سید کہے، سیداً و حسورا، حفاظ موجود ہے وہ جانتے ہیں اللہ نے قرآن میں جس کی سیادت کا اعلان فرمایا، جس کی معصومیت کا اعلان فرمایا، سیداً و حسورا، وہ سردار بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت نے اس کو عورتوں سے محفوظ رکھا ہوگا، اس کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہوگا، ان کی معصومیت کا اعلان کیا گیا۔ حضرت یحییٰ اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے آپ کے چہرے کا گوشت جھڑ گیا تھا، چہرے کا گوشت جھڑ گیا تھا۔ آخر رونا کتنا آیا ہوگا کہ چہرے کا گال جھڑ گئے، اور داڑھیں نظر آتی تھی، داڑھیں، اور ایک بار تو 40 دن تک اتنا روئے کہ جہاں آنسو گرتے تھے وہاں سبزہ پیدا ہو گیا۔ تو اپنے رونے پر ناز ہوا، توجہ، اپنے رونے پہ ناز ہوا کہ میں نے اللہ کے لیے کتنا رویا، تو ناز کر کہتے مولا دیکھ تو میں نے کتنا رویا، ہائے ہائے ہائے۔ تو کہا جاتا ہے یحییٰ تجھے اپنا رونا یاد رہا اور تجھے اپنا عمل یاد نہیں رہا۔ آپ کی امی جان اون کا بنا ہوا کپڑا آپ کے گالوں پہ رکھ دیتی تھی کہ داڑھیں نظر نہ آئے، تو رو رو کر کے وہ کپڑے بھیگ جاتے تھے تو ایسے نچوڑنا پڑتا تھا جیسے کپڑا دھلنے کے بعد نچوڑا جاتا ہے۔ ایک دن ماں کہتی ہے میرے بیٹے اتنا مت رویا کر، اتنا اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، تو کہتے ہیں ماں مجھے رو لینے دے۔ تو ماں کہتی تھی بیٹا اللہ کریم ہے، تو ماں سے کہتے ماں اگر اللہ نے مجھے جہنم میں ڈالا تو کیا تم مجھے جہنم سے بچا دو گی؟ تو وہ ماں بھی نبی کی بیوی تھی، نبی کی ماں تھی، حضرت زکریا کی بیوی، حضرت یحییٰ کی ماں، کہتی ہے بیٹا نہیں، اگر اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کر لے تو میں اس کو جہنم سے بچا نہیں سکتی۔ تو حضرت یحییٰ کہتے تھے ماں جب تم مجھے جہنم سے بچا نہیں سکتی تو پھر مجھے اللہ کے خوف سے رونے سے منع بھی نہ کرو، مجھے رو لینے دو، اس وقت تک میں روتا رہوں گا جب تک کہ میرا اللہ مجھے جہنم سے نجات کی جو ہے وہ بشارت نہ دے دے، اللہ رب العزت مجھ سے وعدہ نہ فرما لے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اندازہ فرمائیے، تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ اللہ یہ تو حضرت یحییٰ ہیں، اللہ اکبر، ہمارے اور تمہارے رسول نے جب آیت سنی نا، اللہ اکبر، سورہ حاقہ کی آیت حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل سے سنی تو
जहन्नम का जिक्र है सूरतुल हाक्का के अंदर, मेरे और तुम्हारे रसूल बेहोश हो गए। आया करीमा सुनकर जरा गौर फरमाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल जब नमाज पढ़ते तो आपके सीने से ऐसे खट खट की आवाज आती जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी से आवाज आती है। हमने पूछा या रसूल अल्लाह आखिर ये आवाज किस चीज की है? तो मेरे आका फरमाते हैं, तुम नहीं जानते कि मैं किसके दरबार में खड़ा हूँ? अल्लाह के खौफ की वजह से मेरे सीने से ये आवाज निकलती है। मेरे भाइयों, आज इस कौम के सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया, खशियत रब्बानी निकल गई। इसलिए आजकल हमारे नौजवान लड़के कोई मोबाइल के अंदर मुब्तला हैं, वो मोबाइल में ज़िना के मनासिर देख रहे हैं, कोई लड़कियों पर पाप की नजरें डाल रहे हैं, कोई गंदी पिक्चरें देख रहे हैं, कोई गंदी फिल्में देख रहे हैं, कोई गाने सुन रहे हैं। किसी के यहाँ शादी में डीजे बज रहा है, किसी को ख्याल ही नहीं है कि जहन्नम के दहकते हुए शोले मुजरिमों के इंतजार में है, गुनहगारों के इंतजार में है, दौलत के नशे में, माल के नशे में, अल्लाह को नाराज करके खुदा के गज़ब को चैलेंज करने वालों, सुन लो अल्लाह का अज़ाब तैयार है। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, कि बेशक तेरे रब का अज़ाब वाक़े होकर रहेगा। मालहू मिन दाफ़े, अल्लाहु अकबर। और जब अल्लाह किसी को अज़ाब देने का फैसला कर ले तो फिर कोई दुनिया की ताकत तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से बचा नहीं सकती। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि मुझे फुर्सत नहीं है, मैं काम में हूँ, इसलिए कि मुझे नहीं पता कि फरिश्ते ने मेरे लिए जन्नती लिखा या जहन्नमी लिखा। नंबर 2, पुल सिरात से सबको गुजरना पड़ेगा। कुछ लोग कट के गिरेंगे, कुछ लोग पार लगेंगे। मुझे नहीं मालूम कि इब्राहिम बिन अदहम कट के गिरने वालों में है या पार लगने वालों में है, इसलिए मेरे पास इस वक्त मौका नहीं है। फिर फरमाते हैं कि नामे अमाल या तो सीधे हाथ में दिया जाएगा या तो उल्टे हाथ में दिया जाएगा। इब्राहिम को नहीं पता कि मेरा नामे अमाल मुझे सीधे हाथ में दिया जाएगा या उल्टे हाथ में दिया जाएगा। फरमाते हैं कुछ लोग जन्नत में जाएंगे, खुश नसीब, कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे, कम नसीब। तो मुझे नहीं पता कि मेरा दाखिला जन्नत में होगा या मेरा दाखिला जहन्नम में होगा। फरमाते हैं जब तक कि मुझे इस बात पर यकीन न हो जाए कि मैं दुनिया से जन्नती बन के जाऊंगा, पुल सिरात से सलामती से गुजर जाऊंगा, मेरा नामे अमल सीधे हाथ में दिया जाएगा और मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जब तक मुझे ये यकीन ना हो जाए, ये बड़ी मुश्किल घाटियां हैं, इसलिए मुझे इसकी तैयारी करना है, मुझे उसके लिए फुर्सत नहीं है। तुम जाओ अपना काम करो और मुझे आखिरत की तैयारी करने दो। एक मर्तबा इमाम हसन अल बसरी ने एक शख्स को हंसते देखा, कहाँ लगाते देखा। आज हंसना कहाँ लगाना तो कोई बुरा भी नहीं समझता, हम लोग कहे लगाते रहते हैं। इमाम हसन बसरी ने फरमाया उस जवान से, ए जवान क्या तू पुल सिरात से गुजर चुका? उसने कहा नहीं। तो क्या तुझे जन्नत का टिकट मिल गया, तू जन्नत में दाखिल हो गया? उसने कहा नहीं। तो हजरत हसन बसरी कहते हैं ना जो पुल सिरात से गुजरा हो, ना जो जन्नत में दाखिल हुआ हो, उसको हंसता देखकर मुझे ताज्जुब है। वो हंसता कैसे है कि जहन्नम का अजाब उसके इंतजार में है और वो यहाँ जमीन पे कहे लगा रहा है। उसके बाद उस जवान को किसी ने हंसते नहीं देखा। अल्लाह के बंदो, आज हमारी जिंदगी गफलत में है, ना हम लोग मैदान महशर की तैयारी कर रहे हैं, ना हम लोग कब्र की तैयारी कर रहे हैं, ना हम आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया दुनिया दुनिया, माल माल माल। मेरे भाई माल कमाओ किसने मना किया, जमाओ किसने मना किया, इंजॉय करो किसने मना किया, लेकिन महशर को मत भूलो, आखिरत को मत भूलो, कब्र को मत भूलो, हश्र को मत भूलो, अल्लाह के अज़ाब को मत भूलो।